بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بے لفٹ ہے 68، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم، اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ کی پہچان اور استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اس میں جامد، یہ ٹھوس بنیادی اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں مصدر، ٹھیک ہے، یہ بھی کام کا تصور جہاں سے کوئی اور چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بنی ہوئی ہے سلائیڈ۔ اس کے بعد اس میں مشتق، نکلا ہوا، بنایا گیا اسم، یہ مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مشتق۔ اب اس میں جامد، اس کی تعریف کیا ہے کہ جامد کا معنی ہے ٹھوس یا جمع ہوا، جس طرح یہ پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا اور نہ اس سے کوئی اور اسم بن سکے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ اس میں جامد کی روزمرہ مثالیں قلم ہے، کرسی ہے، گملہ ہے، کتاب۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں مکمل ہے، ان سے کوئی نیا لفظ نہیں بنتا۔ اب قلم سے کوئی نیا لفظ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، کرسی سے، گملے سے، کتاب سے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ یہ ٹھوس ہے، جامد ہے، جمی ہوئی، ان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہے اس میں مصدر، وہ اسم جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا بالحاظ زمانہ پایا جائے، اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں۔ اس میں مصدر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ اسم کے آخر میں، یعنی کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں مصدر کی پہچان، اس میں مصدر جو ہے یہ دیکھیں سوچنا۔ اب سوچ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نون الف نہ، اس کے آخر میں نون الف نہ لگایا تو سوچنا۔ تیرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیر تھا لفظ، اس کے آخر میں نون الف نہ لگا دیا۔ چلنا، لفظ چل تھا، اس کے آخر میں نون الف نہ لگایا۔ اڑنا، اڑ تھا، اس کے آخر میں نون الف نہ ہم نے لگا دیا، تو یہ ہے اس میں مصدر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مصدر سے فعل امر بنانے کا حکم۔ اس سے مصدر سے جب فعل امر بنانا ہے تو بالکل آسان طریقہ ہے، جس طرح اڑنا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اڑنا۔ اب اس کے آخر میں نون الف نا کو ختم کر دیں گے، اڑ، تو یہ امر بن جائے گا۔ امر کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ حکم دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیرنا، ٹھیک ہے، نون الف نا جو ہے اس کو ختم کریں گے، تیر، تو یہ فعل امر، علامت نا دور کرنے سے فعل امر یعنی کہ حکم دینے والا فعل باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس میں مشتق۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا، وہ اسم جو خود تو کسی مصدر سے بنا ہو، اس سے آگے کوئی اور کلمہ نہ بن سکے، اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ایک مثال دیکھیں، لفظ ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے نون الف نا۔ اب اس سے آگے ہم جتنے بھی الفاظ بنائیں گے وہ اس میں مشتق ہوں گے۔ پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھائی، ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ ایک ہی مصدر سے نکالے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں ایک دفعہ پورے لیکچر کا خاکہ، اسم کی اقسام کا تقابلی جائزہ۔ اس میں جامد جو ہے اس کی تعریف کہ نہ کسی سے بنے نہ اس سے کوئی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کرسی ہے، قلم ہے، کتاب ہے۔ اسم مصدر، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کام کا تصور، اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، بالکل آسان طریقہ، ٹھیک ہے۔ مثالیں اڑنا، چلنا، سوچنا، بیٹھنا، یہ وہ۔ اس میں مشتق جو ہے یہ مصدر سے نکلتا ہے، جس طرح پڑھنا سے پڑھائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مصدر سے ایک لفظ ہے پڑھنا۔ اب اس سے آگے جتنے بھی لفظ بنیں گے اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں پہچانے اور بتائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے گملہ، اس میں جامد، پھیرنا اس میں مصدر، اور پڑھنے والا اس میں مشتق، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا، یہ تدریسی جانچ ہے، اس کو مکمل کریں، اور اس کے بعد نکار کا کام۔ تو یہ آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔